کبھی کبھی تاریخ کا رخ ایک ہی لمحہ، ایک ہی فیصلہ یا کوئی ایک ہی شخص بدل دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی بہادر شیر کی کہانی سمجھیں گے، سلطان الپ ارسلان، جس کی صرف ایک جیت نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا اور اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا منظر جو تاریخ میں شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو۔ ایک عظیم سلطنت کا شہنشاہ، بازنطینی حکمراں، ایک سلجوق سلطان کے قدموں میں پڑا ہے۔ یہ لمحہ تاریخ کے سب سے بڑے موڑ میں سے ایک کی ڈرامائی انتہا تھی۔ تو آخر یہ نوبت آئی کیسے؟ ایک ترک سلطان نے اتنی طاقتور سلطنت کے شہنشاہ کو قیدی کیسے بنا لیا؟ اور اس ایک واقعے نے آنے والی صدیوں پر اتنا گہرا اثر کیسے ڈالا؟ چلیں اس کہانی کی تہ تک چلتے ہیں۔ الپ ارسلان کو سمجھنا ہے تو پہلے اس سلطنت کو سمجھنا ہوگا جہاں سے وہ آیا۔ تو چلیں ذرا ماضی میں چلتے ہیں اور سلجوق سلطنت کے عروج کی کہانی دیکھتے ہیں۔ تو سلجوق سلطنت کی بنیاد اصل میں دو بھائیوں نے رکھی تھی، تغرل اور چغری بیگ نے۔ یہ سلجوق نامی ایک سردار کے پوتے تھے۔ ہمارا ہیرو الپ ارسلان انہی چغری بیگ کا بیٹا تھا، جسے وراثت میں ایک ایسی سلطنت ملنی تھی جو بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ کہتے ہیں نام میں کیا رکھا ہے، لیکن اس کا نام ہی اس کی پوری شخصیت کی کہانی سناتا ہے۔ الپ ارسلان کا ترکی زبان میں مطلب ہے بہادر شیر، اور یہ نام اسے میدان جنگ میں اس کی غیر معمولی بہادری کی وجہ سے ہی ملا تھا۔ الپ ارسلان کا اقتدار تک پہنچنے کا سفر بہت تیز اور فیصلہ کن تھا۔ اپنے والد کی وفات پر خراسان کا گورنر بنا، پھر کچھ ہی سالوں میں چچا سلطان تغرل کا انتقال ہو گیا اور اس نے اپنے حریفوں کو راستے سے ہٹا کر پوری سلجوق سلطنت کی باگڈور سنبھال لی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ قیادت کرنے کے لیے ہی بنا ہے۔ لیکن دیکھیں، الپ ارسلان کی کامیابی کا راز صرف اس کی تلوار میں نہیں تھا۔ اس کی اصل طاقت اس کا انتہائی قابل وزیر نظام الملک تھا، جو سلطنت کے تمام انتظامی معاملات کو دیکھتا تھا۔ یہ ایک زبردست جوڑی تھی، ایک جنگجو سلطان اور ایک ذہین منتظم۔ دونوں نے مل کر سلجوق سلطنت کو مضبوط کیا۔ اب جب سلطنت کے اندرونی معاملات سنبھل گئے تو الپ ارسلان کی نظریں مغرب کی طرف اٹھیں، اور اس کے راستے میں کھڑی تھی ایک صدیوں پرانی سپر پاور، بازنطینی سلطنت۔ یہ دو بالکل الگ دنیائیں تھیں۔ ایک طرف تھی سلجوقی سلطنت، ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت جس کی جڑیں خانہ بدوش ترک قبائل اور سنی اسلام میں تھیں۔ دوسری طرف تھی 1000 سال پرانی بائزنطینی سلطنت، جو اپنے یونانی، رومی ورثے اور آرتھوڈاکس عیسائیت کا علم اٹھائے ہوئے تھی۔ ان دو دنیاؤں کا ٹکراؤ تو جیسے ہونا ہی تھا۔ سلجوقیوں کے حملے بازنطینی علاقوں میں گہرائی تک جانے لگے۔ انیق جیسے اہم شہر کی فتح اور پھر قیصریہ پر حملہ، یہ اب کوئی معمولی جھڑپیں نہیں تھیں، یہ تو سیدھا سیدھا بازنطینی سلطنت کے وقار کو چیلنج تھا۔ شہنشاہ رومانوس کے لیے اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ اور اسی چیلنج کا جواب دینے کے لیے ہم واپس اسی لمحے پر آتے ہیں جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، وہ جنگ جس نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ تاریخ تھی 26 اگست 1071۔ جگہ تھی مشرقی اناطولیہ میں ملاز گرد کا میدان، جہاں دو عظیم فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں۔ اپنی فوج کو دیکھا جو دشمن سے تعداد میں کہیں کم تھی، لیکن الپ ارسلان نے ایک ایسی تقریر کی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے جنگ کو ایک مقدس جدوجہد کا رنگ دیا اور کہا کہ آج وہ سلطان نہیں بلکہ ایک عام سپاہی ہے۔ اس ایک بات نے اس کی فوج کا حوصلہ آسمان پر پہنچا دیا۔ یہاں الپ ارسلان نے ایک ایسی کمال کی جنگی چال چلی جو آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ بازنطینی فوج دھوکے میں آ گئی اور تعقب کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ بے ترتیبی سے آگے بڑھے، گھاٹیوں میں چھپے سلجوقی دستوں نے اچانک حملہ کر کے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ ایک بہترین جال تھا۔ نتیجہ بازنطینیوں کے لیے ایک مکمل تباہی ثابت ہوا۔ ان کی فوج بکھر گئی اور خود شہنشاہ رومانوس کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا تھا، ایک رومی شہنشاہ ایک مسلمان کمانڈر کا قیدی۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ قید کے بعد کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب الپ ارسلان نے رومانوس سے پوچھا کہ اگر حالات اس کے برعکس ہوتے تو وہ اس کے ساتھ کیا کرتا، رومانوس نے صاف کہہ دیا کہ وہ اسے بدترین سزا دیتا۔ اس صاف گوئی اور بہادری نے الپ ارسلان کا دل جیت لیا اور اس نے شہنشاہ کی جان بخش دی اور تاوان کے بدلے اسے رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ الپ ارسلان اس وقت اپنی طاقت اور کامیابی کے عروج پر تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
اس کا دور حکومت ایک بہت ہی غیر متوقع موڑ پر ختم ہونے والا تھا۔ اپنی سب سے بڑی جیت کے صرف 1 سال بعد الپ ارسلان ایک اور مہم پر تھا، لیکن اس کی زندگی کا خاتمہ میدان جنگ میں نہیں ہوا، بلکہ یوسف الخوارزمی نامی ایک قیدی نے موقع پا کر اس پر خنجر سے حملہ کر دیا، اور چند دن بعد اس عظیم فاتح کی موت واقع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے جو شاید ایک سبق بھی ہیں۔ اس نے اعتراف کیا کہ اپنی فوج کی طاقت دیکھ کر اسے غرور ہو گیا تھا کہ اسے کوئی نہیں ہرا سکتا، اور شاید یہی اس کی غلطی تھی۔ الپ ارسلان تو چلا گیا، لیکن اس کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ ملزکرت کی فتح نے اناتولیا کے دروازے ترک قبائل کے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دیے، جس سے آج کے ترکی کی بنیاد پڑی۔ اس نے خطے میں طاقت کا توازن بائزنٹینیوں سے ترکوں کی طرف منتقل کر دیا، بائزنٹینی سلطنت کے زوال کو تیز کیا، اور یہی جنگ آگے چل کر مغرب سے شروع ہونے والی صلیبی جنگوں کی ایک بڑی وجہ بھی بنی۔ الپ ارسلان کی زندگی کا خاتمہ بہت اچانک ہوا، اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ سوچیں ذرا، اگر اس قاتل کا خنجر چوک جاتا تو کیا تاریخ کا دھارا کچھ اور ہوتا؟ آج کی دنیا کا نقشہ کیسا ہوتا؟